الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بتاؤں گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آج کے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری آئیڈیل شخصیت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ایکٹر جو ہے وہ میری آئیڈیل شخصیت ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جو ہے ڈرامے میں کام کرنے والا وہ میری آئیڈیل شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کرکٹر جو کرکٹ کھیلنے والا ہے وہ میری آئیڈیل شخصیت ہے۔ نہیں پیارے بچوں، دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے کیا ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو سونے سے لے کر صبح بیدار ہونے تک آپ کی زندگی کو کیسے گزارا، ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ایک میں آپ کے سامنے واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، اسے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ کہ ایک صحابی بڑی دور سے چل کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے اور آپ سے مصافحہ کرنا چاہا، لیکن آپ نے مصافحہ نہیں کیا، آپ نے جو ہے ایسے منہ تھا تو ایسے اپنا رخ موڑ لیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس سائڈ پہ وہ صحابی آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رخ موڑ لیا، وہ سامنے سے آتے ہیں پھر ایسے موڑ لیتے ہیں، ان سے مصافحہ نہیں کیا۔ وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے مصافحہ نہیں کر رہے، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ جیسے ہی آپ گئے تو وہ صحابی جو تھے نا وہ تجسس میں تھے کہ میں کیا کروں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس صحابی نے باقی صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض تو نہیں، اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تو بڑا ہی پریشان تھا۔ اس صحابی نے سب سے بات شیئر کرنا شروع کی۔ جو باقی صحابہ بیٹھے تھے ان میں سے ایک صحابی بولے کہ شاید آپ نے ہاتھ میں جو رنگ پہنی ہوئی ہے نا وہ رنگ گولڈ ہے، یعنی سونے کی ہے، تو یہ اللہ کے نبی کو سونا پہننا پسند نہیں، تو شاید اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مصافحہ نہیں کیا۔ تو کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور پھر اس صحابی نے کیا کیا، اپنی وہ رنگ اتارنے کے بعد ایسے ہاتھ پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی اور کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کو اٹھانے کے بعد پھینک دیا۔ آپ نے جیسے ہی پھینکا دور جا کے گری، تو پھر آپ نے اس سے مصافحہ بھی کیا، اس سے گپ شپ کی، صحابہ کرام سے گپ شپ کی۔ تو اس کے بعد بیٹا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کمپلیٹ ہوئی، آپ چلے گئے، تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ اب آپ کو تو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیوں نہیں مصافحہ کر رہے تھے، کیونکہ آپ نے سونے کی رنگ پہنی ہوئی تھی، تو یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو سونا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے اور عورت کی زینت ہے، عورت سونا پہن سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے کیا کہا گیا کہ یہ اگر وہ اپنی فنگر میں ڈال رہا ہے تو آیا وہ آگ کا انگارہ اپنے فنگر میں ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مرد حضرات کو سونا پہننے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ خیر یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو کیا ہوا بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب صحابہ جو تھے نا وہاں پر جتنے صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے کیا کہا، وہ صحابی کہنے لگے، وہ باقی صحابہ کہنے لگے کہ وہ دیکھو وہ رنگ اللہ کے نبی نے جو پھینکی ہے
وہ آپ کی ہے، آپ کیا کرو اس کو اٹھاؤ، چلو آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ کے گھر والوں کے کام آ جائے گی، آپ کی اہلیہ کی کام آ جائے گی، آپ کی والدہ کی کام آ جائے گی۔ تو صحابی نے کیا کہا، خدا کی قسم میں اس رنگ کو نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ کیونکہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا اس کو میں بھی پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسا ایمان صحابہ کرام کا۔ تو یہاں پر نقطے کی بات، جو نقطے کی بات ہے وہ دیکھیے وہ کیا ہے، وہ یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ چیز پسند نہیں تھی، وہ سونے کی جو ہے انگوٹھی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، انہوں نے پھینک دے۔ لیکن اس صحابی نے کیا کہا کہ حالانکہ استعمال کر سکتے تھے، اپنے گھر لے کر جا سکتے تھے، اس صحابی نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں اس کو بالکل نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ کیونکہ اس کو میں اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا۔ تو یہاں پر نقطے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سے کام ایسے کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، جو میرے رب کو پسند ہے، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح بیٹا اگر ہم نئے کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو، جو اللہ کے پیارے حبیب کو پسند ہے، پھر تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ رات کو کیسے سوئے کرتے تھے۔ اچھا، رات کو سونے کا طریقہ مبارک کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، وضو کرنے کے بعد آپ جو ہے بستر کے قریب جب تشریف لاتے تو اپنی چپل مبارک وہ ایسی جگہ پر رکھ دیتے کہ صبح کو تلاش کرنے میں مشکل نہ ہو، اور پھر آپ اپنے بستر کے قریب آتے اور آ کر اپنے بستر کو 3 بار جھاڑتے۔ 3 بار جھاڑنے کے بعد آپ بستر پر تشریف فرما ہوتے اور بستر پر بیٹھ کر آپ 3 صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ کون کون سی 3 صورتیں ہیں؟ پہلی صورت سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، دوسری صورت قل اعوذ برب الفلق یعنی سورۃ فلق، تیسری صورت سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں صورتوں کی آپ تلاوت فرماتے، تلاوت کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، دم کر کے پھر چہرے پر، پھر سر پر، پوری باڈی پر اپنے ان ہاتھوں کو پھیرتے۔ یہ جو کام تھا یہ 3 ٹائم کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ کام کو کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بندہ ایسا کرے گا اس کے قریب شیطان نہیں آئے گا۔ اور کیا فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پر جادو ہو گیا، اس آدمی پر کبھی جادو نہیں ہوگا۔ تو دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ہمیں ان اعمال پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی دعا پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو آپ دائیں کروٹ سوتے، ٹھیک ہے؟ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے سر کے نیچے ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور بائیں ہاتھ آپ کے جو گھٹنے پر ہوتا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا تھا۔ تو ہمیں بھی ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں تو پانی پینے کی کیا آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ دیکھو یہ جو میں آداب بتا رہا ہوں یہ حقیقت میں آداب بھی ہیں، یہ سنتیں بھی ہیں، یہ وہ کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے ایک کام بھی کریں گے نا تو ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی، ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ جیسے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پانی پینے کی سنتے ہیں۔ پانی پینے میں کیا ہے جی کہ جب آپ پانی پینے کا ارادہ کیا آپ نے گلاس کو پکڑنا ہے تو آپ نے دائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے، اس گلاس کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد پانی کو دیکھنا ہے، پانی کو دیکھ کر پھر پینا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے جب پانی پینا ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پانی 3 سانسوں میں پینا ہے۔ اچھا، میں نے یہاں پر ایک ذکر کیا کہ آپ نے پانی کو دیکھ کر پینا ہے، تو یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا، وہ سنیے، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ کہ وہ کیا ہے، ایک لڑکا چھوٹا سا بچہ، اس کے ٹیچر نے اسکول میں یا مدرسہ کے اندر لیکچر دیا کہ بیٹا پانی کو دیکھ کر پینا ہے۔ تو رات کا وقت تھا، وہ اس چارپائی پر سونے کے لیے گیا۔ اس نے اپنی ماما سے کہا، ماما جی مجھے بڑی پیاس لگی ہے، مجھے آپ پانی دے دیجئے۔ تو اس کی ماما نے کہا اچھا بیٹا میں جا کر پانی لے آتی ہوں۔ اس کی ماما گئی اور پانی لے آئی اور اس کو لا کے دیا۔ اب اندھیرا تھا، لائٹ بند تھی، تو اس بچے نے کہا کہ ماما آپ ایسے کیجیے، لائٹ چلا دیں تاکہ جو ہے میں پانی دیکھ کر پی سکوں۔
تو اس کی ماما نے کہا نہیں بیٹا میں تو ابھی لے کے آ رہی ہوں باہر سے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ پی لو، ٹھیک ہے پانی۔ تو اس بچے نے کہا نہیں ماما، آج میرے ٹیچر نے مجھے سمجھایا ہے کہ آپ نے جب بھی پانی پینا آپ نے دیکھ کر پینا ہے۔ تو اس بچے کے اس بچے کی والدہ نے کیا کیا، لائٹ چلائی۔ جب لائٹ چلائی تو دیکھا اس پانی کے اندر کیڑا تھا۔ تو پیارے بچوں مجھے بتاؤ کہ اگر وہ بچہ اس سنت سے محروم رہ جاتا، اس سنت پہ عمل نہ کرتا، تو وہ کیا ہوتا، وہ کیڑا اس کے پیٹ میں چلا جاتا جو اس کو تکلیف دیتا۔ تو ایک سنت پہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اس کو تکلیف سے بچا دیا۔ تو ہمیں بھی ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ دیکھنا چاہیے کہ آپ ان کا کیا طریقہ تھا۔ آپ دسترخوان بچھا کر اور آپ دسترخوان کے قریب بیٹھتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرتے، اور آپ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہینڈ واش کر لیتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھانا جب کھاتے تو اپنے آگے سے کھاتے، ٹھیک ہے۔ کھانا اپنے ہاتھوں سے کھاتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھاتے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے دوسروں کو اور لوگوں کو بھی شامل کرتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ایک صحابی آئے دوڑتے ہوئے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے بھی کھانا کھانا شروع کیا۔ جیسے شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، کیا کہا کہ آپ رک جائیے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں رک گیا۔ اچھا جیسے وہ رکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آئے ہو، آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کے ساتھ اس وقت شیطان کھانا کھا رہا ہے، اس لیے اس کھانے میں پھر برکت نہیں ہوگی، آپ بسم اللہ پڑھیے۔ تو دیکھو بیٹا اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہیں کھائیں گے، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائیں گے، تو ہمارے ساتھ کھانا شیطان کھائے گا۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم کھانا تو کھا لیتے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں یار پیٹ نہیں بھرا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے بیٹا، غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے کھانا کھانے کی دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اگر دعا پڑھنا بھول دیں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ تو ان دعاؤں پہ بھی عمل کرنا ہے۔ آپ واش روم کے لیے جا رہے ہو، واش روم کے میں جانے کا آپ سسم کا کیا طریقہ تھا وہ دیکھنا ہے۔ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی میں جو کام کیے، ہمیں بھی وہی کام کرنے چاہیے، ان سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک طریقہ، کوئی بھی کام ہم کرنے لگے تو ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ پانی پینے لگے ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے گھر سے باہر نکلنے لگے، ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ ہم گھر میں انٹر ہونے لگے، ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ ہم ڈریس چینج کر رہے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا چاہیے کہ کیا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈریس چینج کرنے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا ڈریس چینج کرتے تو کیا کرتے، آپ دعا پڑھتے، ڈریس چینج کرنے کے بعد الحمدللہ پڑھتے۔ تو دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، جب ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمیں ہر ایک سنت کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس ماہ مقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی بیٹا۔ اور اس ماہ، یہ جو ماہ مقدس ہے یہ ہمیں درس دیتا ہے۔ وہ کیا درس دیتا ہے کہ ہم نے ایک بات کا عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے۔ وہ کیا ارادہ کرنا ہے، وہ یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ بچے بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔